یہ رسالت مآب کا جو کنیکشن ہے نا نجاشی سے، اس میں حضرت ادریس کا ذکر ہے بک آف اینوک میں. اس لیے وہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کا جو تعلق نجاشی سے بنتا ہے، یہ ایتھوپین بائبل ہے. یہ بک آف اینوک کے کتنے راز اور کتنے پہلو کھل رہے ہیں. ایتھوپین بائبل جو ہے یہ بیسیکلی وہ ہے کہ جو پرانی زبان میں تھی اور انہوں نے اس کو نکالا، اور پھر جو ہے وہ لوگ تو اس کو پڑھتے تھے کیونکہ کرسچین ٹیمپل نے بظاہر اس کو اسکرپچر سے خارج کر دیا تھا، لیکن انہوں لوگوں نے ایتھوپینز نے اس کو خارج نہیں کیا تھا. دے آر ایکچولی ریڈنگ اینڈ پریکٹسنگ بک آف اینوک. وہ اس کے مطابق اپنی چیزیں کرتے تھے، اس کو پریکٹس کرتے تھے. اس لیے جب ڈیڈ سی اسکرالز میں بک آف اینوک کے کچھ چیپٹر ملے اور وہ پرانی جو ایتھوپین لینگویجز میں تھے، تو پھر یہ کنفرم ہو گیا، یہ ریالٹی ہو گئی کہ اٹ واز دا پارٹ آف اسکرپچرز. چونکہ اس کے اندر موجود کچھ چیزوں کے جواب نہیں تھے چرچ کے پاس یا ریبائز کے پاس، تو انہوں نے اس کو اسکرپچر سے خارج کر دیا تھا. یہ آج آ کے 1947 کے بعد یہ چیزیں پروو ہو رہی ہیں کہ یہ 4000 سال پرانی کتاب جس کے بارے میں ادریس علیہ السلام کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ آنے والے بہت دور کے لوگوں کی وہ دور آ گیا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادو کے اسکرپچرز تھے، سارے جادو کی وہ جو بکس تھیں، وہ ساری اپنے تخت کے نیچے، وہ چاہتے تو ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا تھا، اس لیے وہ وہاں سے چھپا دی گئی. وہ اس دور میں نکلیں گی اور اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے گا. اسی طرح بک آف اینوک نے بھی اس دور میں ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا تھا، اس لیے یہ درمیان کے ٹائم میں چھپا دی گئی. اور یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ اس بک میں جو آسمانی راستوں کا بتایا گیا ہے وہ امریکہ میں جو سومیرین ٹیبلٹس ملی ہیں جو ڈھونڈی گئی ہیں، امریکہ میں نہیں ملی، وہ عراق اور فلسطین کے انہی علاقوں میں تھیں جن کے اوپر انویژن ہوتا رہا ہے. یہ جو عراق میں امریکی فورسز آئی تھیں وہ صرف تیل کے لیے تھوڑی آئی تھیں، اس کے پیچھے اصل راز جو کہا جاتا ہے وہ یہی سومیرین ٹیبلٹس تھیں، جن کے اندر جن کو ڈی کوڈ کر کے آسمان کے راستوں کی ٹریولنگ اور اس کے علاوہ ان پورٹلز کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ دنیا میں کہاں کہاں ہے، جس کے اوپر کام چل رہا ہے. اسی لیے تو ایتھوپین بائبل کے وہ نسخے اب پرنٹ ہو رہے ہیں. یعنی بک آف اینوک جس کو اسکرپچر سے بھی خارج کر دیا، جس کو آسمانی کتابوں سے بھی خارج کر دیا، آج فورٹریس پریس انگلینڈ اس کو چھاپ رہا ہے. فورٹریس پریس انگلینڈ جو مطلب ان کا رائل پریس ہے، وہ ان کو چھاپ رہا ہے. آج اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اگر وہ اسکرپچر ہی نہیں تھی تو کیوں اتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر وہ ہمیں یہ پڑھنے بھی نہیں دیتے تو وہ کیسے؟ یعنی جب میں نے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے مادی جسم سمیت آسمان کے اوپر گئے، تو وہ کیسے گئے؟ جن طریقوں سے گئے وہ ان ٹیبلٹس میں ہی تو ہے. بالکل جن طریقوں سے گئے وہ ٹیبلٹس میں. جو پورٹلز اور ڈائمنشن اس میں بتائی گئی ہیں. ضمن کی ایک اور بات کروں کہ آصف برقیہ کا ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، کہ جس کے پاس جو ہے وہ قلیل من علم کتاب. وہ کون سی کتاب تھی جس کا ان کے پاس علم تھا؟ قرآن تو آیا نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ تو باقی کتابیں تو تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، وہ بہت پرانے تھے. کون سی کتاب کا علم سوال تو ہے. بک آف اینوک. آصف برقیہ کے پاس اس بک آف اینوک کا کچھ نالج تھا، اس لیے ایپارٹس بھی سمجھو، ایپارٹس بھی جو ہے نا وہ سائنس کا بہت بڑا بہت اہم سبجیکٹ ہے. ایپارٹس کیا ہے کہ ایک چیز یہاں موجود ہے، اس کو دنیا میں کسی کونے پہ ٹرانسفر کرنا. اس کے اوپر کام کیا ہے البرٹ آئنسٹائن نے، انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی. یعنی ایک چیز یہاں موجود ہے، فزیکل ہے، اور اس کو انرجی میں کنورٹ کیا، اس انرجی کو پوری دنیا میں کسی بھی ڈائمینشن میں بھیج کے دوبارہ میٹر میں کنورٹ. وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ بھی اسی اسکل سے گیا تھا. آصف برقیہ لایا تھا نا. تو آصف برقیہ کو یہ علم کس نے دیا تھا؟ بک آف اینوک. آپ اس بک کو عام سی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے، جو وہ مل گیا جی، وہ ڈیڈ سی اسکرولز مل گئے تو اس میں یہ سارا ہے. یہ اصل میں تو یہ وہ ہے، یہ راز ہے معراج کا. سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا
ایویڈنس کہہ لیں, راز کہہ لیں کہ کیسے ٹریول ہوتا ہے. اگر آپ کو اوریل سمجھ آ جائے جو حضرت ادریس کو لے آیا ہے, تو اوریل جس کا نوکر ہے, جس کو جبریل کہتے ہیں, اینجل گیبریل, اینجل گیبریل کی طاقت کیا ہوگی جو سرور انبیاء کو لے گیا اور پھر اس پردے تک لے گیا جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, سدرۃ المنتہا. یہ بک آف اینوک میں اس پردے کا ہی تو ذکر ہے کہ جس سے روشنی بھی پار نہیں جاتی, جہاں پہ آ کے جبرائیل کی بھی بات ہو گئی تھی کہ بس مالک اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ اس سے آگے کے راستے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھے تو آگے گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے آگے کا راستہ خود پتہ تھا تو آگے گئے نا. اگر جبرائیل گائیڈ کے ساتھ ہی چل رہے تھے تو گائیڈ کی تو بس ہو گئی تھی, براق بس ہو گئی تھی, ملٹیپل لائٹ. تو وہ پردہ ہے جس کے بارے میں اب یہ لوگوں کو ایک اور چیز, یہ سومیرین ٹیبلٹ سے اگر یہ ڈھونڈ بھی لیں, فرض کیا کہ پورٹل مل بھی جائیں, کر بھی لیں, وہ پردہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے, جس کا ذکر حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس پردے کو کراس کیسے کریں گے جس سے نہ روشنی باہر جاتی ہے, نہ حدت باہر جاتی ہے, نہ کوئی اور چیز باہر جاتی ہے. وہ پردہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, زمین اور آسمان کی لیئر سے باہر نکل جاؤ. اقطار لیئرز, قطار یعنی لیئر سے باہر نکل کے دکھاؤ. نہیں نکل سکتے جب تک وہ خود نہ لے کے جائے. بے شک. ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اینشینٹ اسکرپچرز پڑھنے پڑتے ہیں کہ کہاں سے اس کا جواب نکلے گا. معراج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سوورینٹی کا سفر ہے, ایسا ہی نہیں ہے کہ جی رسالت ہم آپ کو وہ لے گیا, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی 1,24,000 نبی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکیں, اور وہ جو صرف ڈاکیہ ہے, ٹھیک ہے جبرائیل علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے لیکن نبی تو نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کسی نبی جیسے تو نہیں ہو سکتے نا, جتنی بڑی مرضی منزلت پہ ہوں. تو نبی اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, اس کا کیا مقام ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے ہو جائے گا, اور وہ پتہ نہیں کون کون سی. بیٹا میرا عقیدہ, میری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہے نا, وہ ان ساری چیزوں کو مان نہیں سکتی. نہ اس کو مان سکتی ہے کہ وہ جی وہ قلم نکالا اور دھویا, میں مانتا ہی نہیں ہوں. میری اندر کی محبت نہیں اس کو مان سکتی. نہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے گلے سے لگایا اور کہا کہ وہ بھینچا اور کہا یہ بیٹا میں نہیں مان سکتا. مطلب میں اپنا فون 220 کے علاوہ ٹرانسفارمر پہ لگاؤں تو پھٹ جائے گا. وہ جس کو مدینہ العلم بنا کے بھیجا تھا, وہ مطلب ڈاکیہ جو ہے وہ خط لے کے آتا ہے لیکن اس کو یہ تو نہیں پتا خط میں کیا لکھا ہوا, جب تک کہ وہ مالک خود کہے کہ یار ہے ان پڑھ کے بھی سنا دے. ڈاکیہ تو بند ڈاک لے کے آئے گا, پڑھنا تو ہم نے جس کے نام ہوگا. جبرائیل کو یہ تو نہیں پتا ہوتا تھا کہ قرآن پاک کے مطلب جو ہے وہ تو لے آتا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کیا ہے. یعنی بڑی آسان لفظوں میں جب الف لام میم آئی نا تو جبرائیل نے کہا الف, تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تو مجھے پتا ہے. انہوں نے کہا لام, انہوں نے کہا عالم تو میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا میم, انہوں نے کہا عارف تو مجھے سمجھ ہے. تو جب الف لام میم کا ترجمہ جبرائیل کو نہیں پتا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے, تو آپ جو ہے اس کو پتہ نہیں کہاں پہ لے جاتے ہیں. کم ٹو دا پوائنٹ, یہ میرے ٹچی پوائنٹ ہے اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. رسالت ہم آپ کو سمجھیں گے تو آپ کو باقی نبی سمجھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھیں گے, کچھ سمجھ نہیں آئے گا, جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بک آف اینوک کا مین چیز ہے.